بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیام گاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا، اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جا رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخت بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ علی صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المومنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آپ اس عمر میں میری تقویٰ سے زیادہ دراندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں 1,00,000 سے زیادہ سپاہی آپ کے یہ اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے نام سے مرحوم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ مرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے عرور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینائے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیوبند بھیم سنگھ کی ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر ضد نہ کریں۔ اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ اس میں مصیبت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عرب سالاروں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے ساتھ بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا، آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے، لیکن اس نوجوان کی ہمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جان بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔
محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے، تم جاؤ اور اس وقت مدینہ میں ہے، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلمان کے مشیر جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے انات دے کر وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود اتنے با اثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوئے تو جہاں بھی ہوئے ہوں تو وہاں پہنچے اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے بھی ابھی جاتا ہوں، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے دروازے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر گھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا، بھیا مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ کر جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا، اندر مشعل ٹٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا، ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جیسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھل رہی تھی۔ سرانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کم سن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے مطلوب کو مسخر کر دیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے متحد زبیر کا دل دھڑکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا، نہیں، ہم ایک بار ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل درنے کو جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور رد مند آگے بڑھ کر اس سے مسافت کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گورا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گورے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے باغ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ باغ کر دیوانوار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گورے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا، اس کوئی آنکھ آنسوں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید درویش بورے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی عظمت اور عصمت کا نگہبان جا رہا ہے۔ پرور کے دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروت کے نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں عرور کی تمام کنیاؤں کی طرح یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔ دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد المالک کے قیدی کا گورا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ عرور کے باشندوں نے شہر کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، ناہید اور زہرا
محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 نفوس پر مشتمل تھا۔ اس میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پوائے زنجیر مصر لے جانے کے لیے یزید بن ابو قبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسق کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے ان کا اصلاح مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن عرور پہنچ کر وہ یزید بن ابو قبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی عرور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے اندرون سلیمان کے غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جاؤ، امیر المومنین کو جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین سنگھ عرور کے پرمت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا عرور کے راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ عروت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔